بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان آیات مبارکہ کا سادہ سا بامحاورہ ترجمہ یوں ہے کہ یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑے جنہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین نہیں کیا. حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت قائم ہوگی اور تب وہ پکار اٹھیں گے کہ افسوس ہمیں یہ وقت یاد ہی نہ آیا، ہم نے اسے بھلائے رکھا، اس سے لاپرواہی کی، اور انہیں اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھانا پڑے گا. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت بہترین زندگی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا لوگوں میں اتنی عقل بھی نہیں ہے؟ انسان بنیادی طور پر ساری زندگی نقصان اور خسارے سے بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس کے خاندانی امور ہوں، ذاتی ہوں، قومی ہوں، ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کاروبار ہے یا مزدوری ہے یا جو بھی، اس میں مجھے نفع ملے، نقصان نہ ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زندگی بھی ایک کاروبار ہے، ایک معاملہ ہے. خالق کائنات نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے، نوع انسانی کے لیے اتنی کائنات بسائی. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جتنی مخلوق پیدا کی اسے ایک انسان کی خدمت پہ لگا دیا. جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر انسان کی خدمت کر رہی ہے. ہوا ہے، سورج ہے، پانی ہے، ساری کائنات کو جتنی تخلیق کی میں نے انسان کی بھلائی پہ، اس کی خدمت پہ، اس کی سہولت پہ لگا دیا. اب انسان کو اتنی سی بات بتائی گئی کہ تمہارے پاس فرصت ہے، وقت ہے اس دنیا میں، ان چیزوں کو استعمال کرو، ان سے استفادہ کرو، آرام حاصل کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ کائنات تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے. تم یہاں کچھ دنوں کے لیے، ایک خاص عرصے کے لیے ہو، تو جو مالک ہے جس نے اسے بنایا ہے اس نے اس کا طریقے استعمال بھی دیا ہے، کچھ حدود و قیود مقرر فرمائی ہے.
اور وہ حدود و قیود مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس سے تمہیں آرام بھی ملے گا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور تمہاری آخرت اور ابدی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن لوگوں نے قیامت پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگ اتنے کوڑ مغز ثابت ہوئے کہ وہ اس بات پر یقین کرنے سے اور اعتبار کرنے سے انکار کر گئے کہ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر اللہ کے حضور جائیں گے۔ تو یہ کس سے کہانی ہے یار، کب سے دنیا مرتی آ رہی ہے، آج تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں۔ آج تک زندہ ہونے کی بات کس نے کی ہے کہ جو مرتا ہے واپس دنیا میں آ جائے گا؟ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب سارے لوگ یہاں سے گزر جائیں گے، پھر وقت محاسبے کا ہوگا۔ جس نے پیدا فرمایا ہے، تمہارے لیے اتنی کائنات سجائی ہے، اس میں تمہیں اختیار دیا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اس کی نعمتوں میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رویہ اختیار کرتے ہو یا محض ضائع کرتے ہو اپنی مرضی سے اور چینا چپٹی کر کے چلے جاتے۔ سادہ سی بات ہے، آپ دعوت کرتے ہیں، اس میں آپ بہترین کھانے دیتے ہیں، اچھے صوفے لگاتے ہیں، میز لگاتے ہیں، جگ گلاس لگاتے ہیں، خوبصورت برتن رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے مہمانوں کی خاطر ہے۔ لیکن کھانے کا بھی ایک سلیقہ ہے، وہ کھانے کے لیے ہیں، برتن توڑنے کے لیے، ایک دوسرے پر پلیٹیں پھینکنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر اس دعوت میں کوئی اس طرح شروع کر دے گا کہ اس کی پلیٹ اس سے چھین لو، اس کا کھانا اس سے چھین لو، اس کے سر پر گلاس دے مارو، اس کے سر پر جگ دے مارو، تو کیا کہیں گے آپ؟ فرمایا یہ بھی دعوت خانہ ہے اللہ کریم کا، اس نے بہت بڑی دعوت تمہارے لیے سجائی ہے، بے شمار نعمتیں تمہیں دی ہیں، اس کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق جو اس کے نبی، اس کے رسول نے قرآن کریم عطا کر کے، اس کی شرح عطا کر کے حدیث پاک میں سمجھا دیا ہے تمہیں، اس میں دو باتیں بڑی مزیدار ہیں۔ ایک تو یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ کسی بھی کام کو آپ شرعی طریقے سے کریں تو وہ سب سے آسان طریقہ ہے، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، باقی غلط طریقوں سے وہ سہل ہوتا ہے۔ دو نقطوں کے درمیان آپ 50 خط بنا سکتے ہیں، لیکن خط مستقیم اور سیدھا خط ایک ہی ہوگا، باقی سارے ٹیڑھے ہوں گے، اور سب سے مختصر بھی خط مستقیم ہی ہوگا، باقی سارے لمبے ہوں گے۔ آپ بنا تو سکتے ہیں، لکیریں کھینچ سکتے ہیں، لیکن صحیح، آسان اور مختصر خط مستقیم ہوگا۔ زندگی کے سارے اطوار میں جو سلیقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ سب سے زیادہ سہل اور آسان بھی ہیں، آرام دہ بھی ہیں، اور پھر مزے کی بات ہے کہ اگر دنیا میں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہا جائے تو اسی پر تعمیر آخرت بھی ہوتی ہے، یعنی وہ دنیا کی زندگی اور دنیا میں لگایا وہ وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ابدی زندگی کی تعمیر کرتا۔ ہمارے ہاں بالخصوص آج کے دور میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغربی ممالک مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن وہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، اور ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا جو ہیں یہ پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں اور ہمیں یہ پرانے زمانوں میں لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کبھی ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں، دار دنیا میں دو طرح کے نتائج مرتب ہوتے ہیں ہر کام پر۔
ایک نتیجہ وہ ہوتا ہے جو اس عالم میں مرتب ہوتا ہے، ایک نتیجہ وہ ہے جو آخرت میں مرتب ہو۔ ہر کام کے دو نتیجے، ایک فوری جو سامنے آ جاتا ہے دنیا میں، ایک وہ جو قیامت کو سامنے آئے گا۔ اچھی غذا، اچھی دوا، پیاسے کو ٹھنڈا پانی آپ دیں گے تو دنیا میں اسے فائدہ دے گا، خواہ وہ مومن ہے یا کافر۔ اچھی غذا کافر کو بھی صحت دے گی، مومن کو بھی صحت دے گی۔ ٹھنڈا پانی کافر کی پیاس بھی بجھائے گا، مومن کی بھی بجھائے گا۔ لیکن جب حساب ہوگا تو مومن نے ٹھنڈا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، الحمدللہ کہا ہوگا، اسے انعام ملے گا۔ کافر نے اللہ کو یاد نہیں کیا ہوگا، اس کی باز پرس ہوگی۔ اچھی نعمتیں کھا کر مومن نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، انعام کا مستحق ہوگا۔ کافر نے اسے اپنے دست و بازو کا کمال سمجھا ہوگا، اس کی جواب دہی ہوگی۔ تو جو طرز حیات ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، میل ملاپ کا طریقہ ہے، رہائش کا طریقہ ہے، حکومت کرنے کا سلیقہ ہے، عوام کے حقوق کی دیکھ بھال کا سلیقہ ہے، اگر یہ طریقے کافر اپنائے گا تو ظاہر ہے دنیا میں وہ کامیاب رہے گا، دنیاوی نتیجہ تو وہ پائے گا۔ لیکن جن اقوام کی آج ہم بات کرتے ہیں، جب ظہور اسلام ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے تعلیم فرمائے، اس زمانے میں یہ قومیں کہاں تھیں؟ اس یورپ کو اس زمانے کا مورخ دا کیو مین لکھتا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، انہیں مکان تک بنانا نہیں آتا تھا۔ اور مغرب بعید کو اور امریکہ وغیرہ کو اس زمانے کا مورخ دا وائلڈ ویسٹ لکھتا ہے۔ 2 دفعہ وحشی مغربی لوگ، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، قتل و غارت گری تھی، لوٹ مار تھی۔ جب اسلام روئے زمین پر پھیلا تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ عجیب بات ہے، ایک فلسفی، ایک طرز حیات، ایک طرز یقین صحرا سے، بدوؤں کے خیموں سے، ویرانوں سے اٹھا اور ربع صدی میں وہ روئے زمین پر چھا گیا۔ اس میں کیا بات ہے کہ لوگوں نے اسے اتنی جلدی قبول کیا؟ انہوں نے تحقیق کی تو ان قوموں نے وہ شعار اپنائے لین دین میں، کاروبار میں، طرز سیاست میں، عدالت میں، کہ آج بھی آپ پاکستان میں بیٹھ کر ان عدالتوں کی مثال دیتے ہیں، روز ٹی وی مذاکروں میں ہم سنتے ہیں کہ مغربی عدالتوں کی مثال دی جا رہی ہے، مغربی معاشرے کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو جو ترقی انہوں نے کی ہے، آپ برطانیہ میں کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ 2 طرح کی چیزیں، ایک نمائش کے لیے رکھے ہوتے ہیں، جوتے، کوٹ، یہ وہ، آپ کو پسند آیا، آپ نے آرڈر دیا، آپ کو وہ پیک، وہ جو نمائش کے لیے شو کیس میں رکھا ہے وہ رکھا رہتا ہے، آپ کو دوسرا پیک شدہ نکال دیتے ہیں۔ آپ نے گھر جا کے دیکھا، جناب یہ جو کوٹ آپ نے مجھے دیا ہے، اس کی تو ادھر سے سلائی نکلی ہوئی ہے، یا اس پر یہاں داغ ہے، یا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو آپ ٹیلی فون کریں گے اس دکان کو کہ جناب آپ نے جو کرتا یا کوٹ یا جوتا مجھے دیا ہے اس میں یہ نقص ہے۔ ان کا بندہ آئے گا، دوسرا اچھا والا بدل کر دے جائے گا اور اپنا جو خراب ہے واپس لے جائے گا۔ یہ حضور کی بعثت سے پہلے تو وہاں نہیں تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے چیز خریدی، دکاندار نے رسید دی، رسید کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہ ہوگی، ہاں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بھئی اس نے پورے پیسے دیے ہیں، آپ نے ایک ضمانت دی ہے کہ اس کوالٹی کی فلاں چیز میں تمہیں دوں گا، اگر اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے تو واپس کیوں نہیں ہوگی؟ یہ ایک مثال ہے، اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔
تعلیم کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ ہر شہری کا حق ہے تعلیم پر، اور ہر بچے کو وہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ پڑھے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے کچھ بچے ایچیسن اور برن ہال میں پڑھتے ہیں، کچھ پرائیویٹ اعلیٰ اداروں میں پڑھتے ہیں، اور جو عام مخلوق ہے ان کے لیے برائے نام سکول بنے ہوئے ہیں، کبھی اس میں استاد نہیں ہے، کبھی اس میں فرنیچر نہیں ہے، کبھی اس کی عمارت ہی سرے سے نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آپ حکومت کے اعداد و شمار دیکھیں، یہ واحد ملک ہے جس میں ایک اصطلاح ملتی ہے کہ گھوسٹ سکول ہیں، یعنی جن کا کوئی وجود ہی نہیں، کاغذوں میں سکول ہیں، اساتذہ تنخواہیں بھی لے رہی ہیں، ان کے لیے رقمیں بھی منظور ہو رہی ہیں، ان پر پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اور زمین پر ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، جب دنیاوی امور میں وہ لوگ اسلامی اصول اپنائیں گے تو ان کو فائدہ تو ہوگا، لیکن ایسے مقامات ان کے بھی ہیں جہاں انہوں نے اسلامی اصول نہیں اپنائے۔ مثلاً انہوں نے سودی معیشت میں اسلام کی مخالفت کی ہے، سارا مغرب سود پہ چل رہا ہے، لیکن کیا سود سے ان کی معیشت استوار ہوئی یا تباہ ہوئی؟ 60% سے زیادہ لوگ نیو یارک میں بھی فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہوتے۔ برطانیہ میں بھی میں نے خود لندن شہر میں میں نے لوگوں کو پلوں کے نیچے راتیں، ٹھنڈی راتیں بسر کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی اس سود نے معاشرے میں اتنی تفریق پیدا کر دی ہے کہ میرے پاس تصویریں بھی ہیں جو میں نے امریکہ کے مختلف شہروں میں لی تھیں، کہ انہی بڑے بڑے شہروں میں کچھ لوگ کوڑے کے ڈرموں سے ڈبل روٹی کے ٹکڑے اور پھینکے ہوئے شراب کے جو ٹن ہوتے ہیں ان میں سے قطرہ قطرہ شراب انڈیلتے پھرتے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اور وہیں وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس 50 گاڑیاں ہیں۔ یعنی اس معاشرے کو سود نے ان دو طبقوں میں بانٹ دیا ہے، ایک انتہائی غریب ہے، دوسرا انتہائی امیر ہے۔ اور آج ان کے دانشور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سود کو چھوڑ کر نظام زکوٰۃ اپنانا چاہیے۔ آج جس جگہ وہ معاشرہ پہنچ چکا ہے، آج وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں، ان کے جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سود بند کرنا چاہیے، اور نظام زکوٰۃ وہ جو ٹیکس اسلام نے لگایا ہے 2.5% وہ اپنانا چاہیے۔ اگر وہ اپنا لیتے ہیں تو ان کی یہ تفریق بھی مٹ جائے گی۔ مرد و عورت کے تعلقات کے بارے میں مغرب نے اسلام کی پیروی نہیں کی۔ آج ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت کے رشتے میں توازن کیسے پیدا کیا جائے، اور آج وہ اس سے نالاں ہیں، کوئی کسی کو نہ روک سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے۔ ماں کہیں دھکے کھاتی پھرتی ہے، اولاد کہیں دھکے کھاتی پھرتی ہے، میاں کہیں جاتا ہے، بیوی کہیں جاتی ہے، نہ کوئی کسی کا رشتہ باقی ہے، نہ کسی رشتے کا احترام باقی۔ یعنی جہاں جہاں انہوں نے بھی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑا ہے، وہاں وہ بھی ذلیل و رسوا ہے۔ اور ہم نے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم نے کفار سے بڑھ کر گستاخی کرنے کی جسارت کی ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ کفار نے جو کیا، انہوں نے یہ کہہ کر کیا کہ اسلام کا یہ اصول ہم نہیں اپناتے، ہمارا اپنا اصول ہے، ہم اپنا کریں گے۔ ہم نے اسلام کے نام پر اپنی مرضی کی رسومات بنا کر انہیں اسلام کا نام دے دیا، ہم نے یہ زیادتی کی۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، بچے کی پیدائش سے لے کر میت کے دفن تک سنت معدوم ہوتی جا رہی ہے اور رسومات سر پہ چڑھتی جا رہی ہے۔ اور بڑی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی باتیں نتائج کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کیا حرج ہے جی، یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی باتیں جب خلاف اسلام چھوٹی باتوں کا جواز آپ پیدا کرتے ہیں تو پھر بڑی باتوں کو بھی روکنے کی سخت باقی نہیں رہتی۔ جہاں چھوٹا سوراخ ہو سکتا ہے وہاں بڑا دروازہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک دفعہ راستہ بن جائے تو پھر کوئی نہ کوئی اس میں سے ایک ایک اینٹ اکھیڑتا رہتا ہے، وہ بڑا دروازہ بھی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ زیادتی کی، انہوں نے اگر کفر کی راہ اپنائی تو اسے وہ کفر ہی سمجھتے ہیں، اسے وہ اسلام نہیں کہتے۔ ہم نے بے راہ روی کو اپنایا اور اسے ثواب اور عبادت بھی قرار دیا، یعنی ہم گستاخی میں ان سے بھی آگے نکل گئے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے تو پھر اتباع رسالت چھوڑنے کا تو کوئی مفہوم ہی نہیں بنا۔ مسلمانی تو نام اس کا ہے کہ بندے کے اپنے اختیارات ختم ہو گئے اور اس نے وہ کرنا ہے جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اور جہاں سے روک دیا وہاں اس نے رک جانا ہے، اس کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے۔ پھر جہاں سے ہم سے بھول ہوئی یا ہم نے چھوڑ دیا تو کم از کم ہمیں اسے غلط تو سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ صحیح وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے غلط کر رہا ہوں۔ ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے کہا جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح تر ہے، اور اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہم حکومتوں کو کوستے ہیں، گالیاں حکمرانوں کو دیتے ہیں، حالات کو کوستے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو گستاخیاں ہم کرتے ہیں اس کی اور سزا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا تمہارا کردار ہوگا تمہارا کردار ہی تم پر حکومت کیا کرے گا۔ تو ہمیں اگر حکومت چاہیے اچھی، ہمیں اگر عادل اور انصاف پسند حکمران چاہیے تو ہمیں خود عدل اپنانا ہوگا۔ لیکن ہم میں سے ہمارا مزاج عجیب ہے، اکثر لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے نیک ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، اچھی خواہش ہے۔ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ملتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، خطوط آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، سب کی آرزو ہوتی ہے کہ بچے نیک ہو جائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا بہترین مرد اس کا باپ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرے باپ جیسا دنیا میں کوئی دوسرا۔ بہترین خاتون اس کی ماں ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میری ماں جیسی کوئی دوسری عورت دنیا میں نہیں۔ میرے بھائی، آپ بچے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اور خود غلط ہی کرتے ہیں، خود نہیں بدلنا چاہتے، کہتے ہیں ہماری تو بیت گئی، خیر ہے ہماری خیر ہے، بچہ کیسے سدھر جائے؟ بچے نے تو آپ کو ماڈل بنایا ہوا ہے، بچے نے آپ سے سیکھنا ہے، آپ کو دیکھ کر آپ کی پیروی کرنی ہے۔ آپ نہیں سدھریں گے تو بچہ کب سدھرے گا؟ کیسے سدھرے گا؟ آپ جس غلطی جان کر غلطی سمجھ کر بھی کرتے ہیں، بچہ تو اسے عبادت سمجھتا ہے، کہتے ہیں میرے تو والد ایسا کرتے تھے، یہ تو بہت اچھا کام ہے، میری تو ماں یہ کہا کرتی تھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ اچھی خواہش ہے کہ بچے سدھریں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں خود سدھرنا ہوگا، اور یہ بھی اچھی تمنا ہے کہ حکومت اچھی ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی اچھا ہونا پڑے گا۔ ملک اور قومیں افراد سے بنتی ہیں، ملک قوموں سے بنتے ہیں۔ اگر اس زمین پر کوئی بستہ نہ ہو اور ایک لائن آپ ڈرا کر دیں تو کیا وہ ملک بن جائے گا؟ کہ وہاں کوئی بستہ نہیں ہے اور ایک حد بنی ہوئی ہے، یہ ملک ہے؟ وہ ملک تو نہیں ہوگا۔ ممالک اقوام سے بنتے ہیں اور قومیں افراد سے بنتی ہیں۔ تو اگر یہاں 20 کروڑ یا 21 کروڑ لوگ بستے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ
20 کروڑواں حصہ ہے پاکستان کا. ہم میں سے ہر ایک کے پاس اگر 17 کروڑ ہیں تو ہم میں سے میرے پاس آپ کے پاس ہر ایک کے پاس 17 کروڑواں حصہ ہے پاکستان. تو یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے پاس ہے کیا اس میں عدل ہو رہا ہے؟ یہ پاک صاف ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، یہ کسی کا مال نہیں کھاتا. اگر ہم اس 5-6 فٹ کے وجود کی اصلاح کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے ملک کے 17 کروڑویں حصے کی اصلاح کر دی. اور اگر ہر شہری اپنے اپنے حصے کا کام کرے تو یہ تو آنے واحد میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن ہم چاہتے یہ کہ ہم کریں کچھ نہیں تبدیلی. ہم جو کرتے ہیں کرتے رہیں، جھوٹ بولتے ہیں بولتے رہیں، چوری کرتے ہیں کرتے رہیں، دھوکہ کرتے ہیں کرتے رہیں. حکومت صحیح ہو جائے میرے بھائی، کیسے صحیح ہو جائے؟ آپ جو بو رہے ہیں تو گندم برداشت کرنے کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ گندم بوئیں گے تو گندم ہوگی. تو اس سارے کی بنیاد کہ دنیا کو بندہ آخرت کے لیے جیے اس بات پر ہے کہ اسے آخرت پر یقین ہو. قرآن حکیم نے متعدد جگہ عقائد کا، ایمانیات کا ذکر فرمایا. شروع میں ہی ایمانیات و عقائد کا ذکر فرمایا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اب اس میں دیکھو ایمان، عبادت، معاملات، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس میں اب سارے ایمانیات آگے. اس کے باوجود قیامت اور آخرت کا ذکر الگ سے فرمایا بالآخرت ہم یوقنون. حالانکہ آخرت بھی انہی عقائد میں آ گئی جو کتاب منزل من اللہ کتابوں میں تھی. لیکن یہ اتنا ضروری موضوع تھا کہ قرآن نے الگ سے اس کی تاکید فرمائی کہ بھئی ساری باتیں درست ہیں لیکن تمہیں آخرت کا یقین جو ہے یہ سب سے پہلے چاہیے. آخرت پر یقین ہوگا تو آخرت کے لیے دنیا کا کام کرو. آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، ایک سنی سنائی بات کی طرح ہے، تو پھر اس کے لیے عمل کون کرے گا؟ تو فرمایا انسان ساری زندگی خسارے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقی خسارے میں وہ ہے جسے آخرت کا اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین نہیں رہا. تو کیا یقین نہ رکھنے سے وہ بچ جائے گا؟ فرمایا نہیں. جب آنکھ بند ہوگی تو اس کی آنکھ کھل جائے گی. میں نے بھی بے شمار لوگوں کو فرشتے اجل کو لبیک کہتے دیکھا اور بے شمار لوگوں کو موت کی وادیوں میں اترتے دیکھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جب فرشتے سامنے آتے ہیں، آخرت سامنے آتی ہے تو مرنے والے کی آنکھ اتنی موٹی ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے. اس وقت وہ دیکھتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ وہ کچھ ہو گیا جسے وہ ساری زندگی بھولا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی چیز عجیب نہیں لگے گی، کوئی چیز نئی نہیں ہوگی. یعنی مومن کے ایمان کا درجہ تو یہ ہے کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو جو کچھ ہوگا وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. ہمیں تو یقین ہے ایسے ہی ہونا ہے، کوئی بات عجیب نہیں لگے گی. لیکن آپ نے اکثر مرنے والوں کو دیکھا ہوگا جب موت آتی ہے تو آنکھ کھل جاتی کہ یہ کیا ہو گیا. یہی بات یہاں قرآن کریم فرما رہا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً. اچانک قیامت آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت بھی چھوٹی قیامت ہے. دارالعمل تو ختم ہو گیا، توبہ کا وقت ختم ہو گیا، عمل کرنے کی فرصت ختم ہو گئی. ایک چھوٹی قیامت یہ بھی ہے. تو فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی.
اور اس وقت اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ افسوس، جو بات یقینی تھی ہم نے اسے ساری زندگی بھلائے رکھا، جسے بہر حال واقعہ ہونا تھا اور اللہ کی کتاب بتاتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اللہ کے نیک بندے رات دن بتاتے رہے، لمحہ لمحہ ہم یہ باتیں سنتے رہے اور کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ لیکن اس وقت سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ وقت تو محاسبے کا ہوگا، فرمایا جائے گا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ اٹھاؤ، چلو حساب کے لیے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یہ بہت برا بوجھ ہے جو ان لوگوں نے اٹھا رکھا ہو۔ تو میرے بھائی، انسانی زندگی متاثر کرتی ہے کائنات وسیط کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے حدیث شریف میں کہ اگر کسی چڑیا کے بچے انڈے کوئی گیدڑ جنگل میں کھا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، تو یہ نتیجہ بھی کسی نہ کسی انسان کے کردار کا ہوتا ہے۔ چونکہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے تو انسانی کردار اسے متاثر کرتا ہے۔ جب انسان برائی پہ لگ جاتا ہے تو ماحول برا ہو جاتا ہے، فضائیں بری ہو جاتی ہیں، دنیا میں جنگیں چھڑ جاتی ہیں، لوٹ مار مچ جاتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی پر کیا سمندروں میں بھی طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں وہ کائنات، چونکہ کائنات بنی انسانوں کے لیے ہے تو انسانی کردار اس کائنات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ خشک سالیاں ہوتی ہیں یا طوفان آ جاتے ہیں، سمندر زمینوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، زمینوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جنگیں چھڑ جاتی ہیں، ایک دوسرے پر لوگ آگ برسانے لگ جاتے ہیں۔ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو، پھٹ پھٹتا ہے فساد، خشکیوں پر بھی سمندروں میں بھی، فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری قوم ایک دم سے سدھر جائے، لیکن مجھے کوئی کچھ نہ کہے۔ مثبت سوچ کا انداز یہ ہے کہ میں اللہ سے توبہ کر کے سدھر جاؤں، اللہ دوسروں کو بھی توفیق دے۔ یعنی مثبت طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنی اصلاح کرے، خود سچ بولے، حلال کمائے، حلال کھائے، خود زندگی کو اللہ کی یاد میں بسر کرے، فرائض ادا کرے، واجبات ادا کرے، دوسروں کے حقوق کی نگہداشت کرے، والدین، اولاد، بیوی، بچے، دوست، احباب، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا استحقاق ہے، اس کے مطابق اپنا رویہ درست کر لے تو تبدیلی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر
जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।